جلدی جلدی ساری جھنڈیاں مجھے پکڑاؤ، میں اسٹول پر چڑھی اپنے چھوٹے بھائی سے جھنڈیاں پکڑانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ 14 اگست آنے والی تھی، اس لیے اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں ہر سال یہی کرتی تھی، اپنے بابا سے ڈھیر ساری جھنڈیاں منگواتی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لگا کر پورا صحن جھنڈیوں سے بھر دیتی۔ میری والدہ کہنے لگیں، ہر سال تم جھنڈیاں لگاتی ہو اور ہر سال بارش ہو جاتی ہے۔ میں کہنے لگی کہ اماں پلیز شپ شپ بولیں، ابھی تو میری تھکان بھی پوری نہیں اتری، بس یہ آخری ہے، یہ لگا لوں تو بڑا سا جھنڈا چھت پر جا کے لگائیں گے۔ جھنڈیاں لگا کر میں نیچے اتری، چھوٹے بھائی سے کہنے لگی کہ جاؤ اسٹول چھت پر لے کر جاؤ، میں بس جھنڈا لے کر آ رہی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ پتہ نہیں تمہارا بچپنا کب جائے گا، بی اے کے آخری سال میں ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا۔ میں کہنے لگی کہ تو کیا ہوا، بی اے کرنے سے سر پر سنگ اگاتے ہیں کیا، جو میرے سر پر آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس کی ماں کہنے لگی کہ نہیں، لڑکیوں کو عقل آ جاتی ہے پر تمہیں نہیں آ سکتی۔ ایسی پتہ نہیں کون سی عقل ہے جو مجھے نہیں آ سکتی۔ شہزاد، تو یہاں پہ میری شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ اسٹول پکڑ اور چلو اوپر چل، جھنڈا لے کر آ رہی ہوں میں۔ ایک تو امی کے ساتھ جتنا مرضی کام کروا لو کبھی خوش نہیں ہوتی، ہمیشہ طعنے دیتی رہتی ہیں، کسی ساس کی طرح۔ شادی سے پہلے ماں ساس بن جاتی ہے اور شادی کے بعد ساس سے جان نہیں چھوٹتی۔ ہم لڑکیوں کی تو زندگی ہی اجیرن بنی رہتی ہے، بچپن سے یہ سنتے رہو، ایسا نہ کرنا ساس یہ باتیں سنائے گی، ایسا نہ کرنا ساس یہ باتیں سنائے گی۔ شادی کے بعد بھی جتنا مرضی اچھا بن جاؤ، ساس نے باتیں ہی سنانی ہوتی ہیں۔ وہ کمرے تک پہنچی تھی کیونکہ صفیہ بیگم ہمیشہ اسے یہی کہتی رہتی تھی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، ایسے بیٹھا کرو، ایسے بیٹھا کرو، تمیز سے رہا کرو، سسرال میں جا کے ایسی حرکتیں کرو گی تو سب تمہیں باتیں سنائیں گے۔ ماں نے کوئی طور طریقے نہیں سکھائے۔ وہ کمرے سے جھنڈا اٹھا کر فٹافٹ چھت پر چڑھ گئی۔ برابر والے گھر اس کے تایا ابا کا گھر تھا، لیکن دونوں میں اختلافات چل رہے تھے، اس لیے ایک ہی گھر میں بیچ میں دیوار کھڑی ہو چکی تھی، اور یہ دیوار صرف گھروں کے بیچ میں کھڑی نہیں ہوئی تھی بلکہ دلوں میں بھی آ چکی تھی۔ نہ تو اس کی اماں اپنی جیٹھانی سے مل کر راضی تھی اور نہ ہی ابا اور تایا۔ اس کا بھی اپنے کزن سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابھی بھی وہ چھت پر جب جھنڈا لے کر گئی تو سہیب اپنی چھت پر کھڑا اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سہیب نے اسے دیکھا تو اپنا رخ بدل لیا۔ ہم دونوں بھی پہلی بات تو اس فیوریٹ پانی کی ٹینکی پر چڑھ چکے تھے۔ گھر تو ہمارے گھر الگ الگ ہو گئے تھے لیکن پانی کی ٹینکی ایک ہی تھی، اور سب سے اونچا جھنڈا میں لگانا چاہتی تھی، اور یہی خبت شاید اس کو بھی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی سطح سے ٹینکی سے اوپر چڑھ گئے تھے۔ جب میں نے اپنا جھنڈا ٹینکی پر لگے لوہے کے پائے پر باندھنے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ دیکھو شرافت سے ہٹا لو، کیونکہ یہاں پر صرف میرا جھنڈا لگے گا۔ میں نے کہا کہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر میں یہاں پر اپنا جھنڈا لہرا چکی ہوں، اس لیے چلو شاباش، پیچھے ہٹو۔ اس نے میرا جھنڈا میرے ہاتھ سے چھینا اور چھت پر پھینک دیا۔ میرا تو خون کھول کر رہ گیا۔ میں نے کہا کہ سہیب، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے تمہارا تعلق ڈرائیکولا کے خاندان سے ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے ہی خاندان سے ہے۔ میں نے ابھی تک لوہے کا پائپ پکڑ رکھا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے اپنا جھنڈا باندھنا ہے۔ میں نے کہا کہ کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی میں نے، اپنے ساتھ اپنا پاسبان سپاہی لے کر آئی ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ میں نے کہا کہ فائز، مجھے جھنڈا پکڑاؤ۔ فائز فوراً سے فرما برداروں کی طرح چھت سے جھنڈا اٹھا کر اوپر ٹنکی کی طرف سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ سہیب کہنے لگا کہ یہ ہے پاسبانی سپاہی۔ سائز جن کے 14 سال کا تھا لیکن قد کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے یہ کہا اور ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ تبھی تو ہماری قوم کا مستقبل ایسا ہے کیونکہ بونوں کے ہاتھ میں واپس ان کا جھنڈا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی کو کچھ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ یہ سن کر بالکل میرے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ توڑو میرا منہ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک دھکا دیا نا، یہیں سے سیدھی گلی میں جاؤ گی اور عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ 14 اگست کے موقع پر چچا تمہاری تدفین کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ جہاں ٹنکی میں کھڑی ہوں وہاں پیچھے گلی تھی، وہاں سے گرتی تو واقعی بچ نہیں سکتی تھی، مرتی نہ بھی سر منہ تو پھٹ ہی جاتا۔
اس کمینے سے مجھے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی فائز اوپر آیا غصے سے سہیب کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ بونا کس کو کہا تو نے؟ میری ٹیڈی بکری آرام سے بیٹھ جا، اگر دو بڑے بات کر رہے ہو نا تو تیسرے کا خاموش رہنا چاہیے۔ فائز نے جھنڈا مجھے پکڑایا، جیسے میں نے جھنڈا رکھنے کے لیے ہاتھ پائپ سے ہٹایا، اس نے اپنا جھنڈا رکھا تھا اور باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ سہیب کے بچے شرافت سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ہٹاؤ یہاں سے اپنا جھنڈا۔ کہنے لگا کہ نو مائی سویٹ کزن، اب تو لگ چکا ہے۔ میں نے اسی کے برابر اپنا جھنڈا بھی لگا دیا۔ دونوں جھنڈے تقریباً برابر ہی تھے، حالانکہ میری خواہش تھی کہ سب سے اوپر میرا ہو۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی چھتوں پر اتر چکے تھے جب گھروں کے بٹوارے ہوئے تھے، اور ساتھ میں دادی کا بھی بٹوارا ہو چکا تھا۔ 15 دن بعد دادی ہمارے گھر رہتی تھی اور 15 دن ابا کے گھر پہ۔ جب ہمارے گھر آتی تو تایا ابا کی بڑی شکایتیں لگاتی تھی کہ مجھے ٹھیک سے پوچھتا نہیں ہے، بیٹی بیوی کا غلام ہے۔ میری امی ان کی سگی بھانجی اور تائی امی دادا ابا کی بھتیجی تھی، اس لیے دادی اماں کو وہ شروع سے ہی بری لگتی تھی۔ تو میری ماں کی خدمت کی تعریف خوب کرتی، وہ بھی اپنے نمبر لگانے کے لیے، کیونکہ دادی جب برابری میں کسی شادی پر جاتی تو میری ماں کی خوب تعریفیں کرتی اور تائی اماں کی برائیاں کرتی۔ یہ سلسلہ ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے۔ دوسرا، میری دادی ماں کو کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی، لیکن جیسے ہی اپنی پرانی چیزیں دیکھتی تو انہیں فوراً یاد آ جاتا تھا۔ ہر 14 اگست پر دادی اماں اپنا پرانا حسین دور نکال کر بیٹھ جاتی تھی۔ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کے زمانے کی باتیں تھی، یا یوں کہیے کہ پاکستان آزاد ہوا تو وہ 7-8 برس کی ہوں گی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، باقی بڑے بہن بھائی کی سب کی شادی ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی شادی کے بعد دبئی میں سیٹ ہو چکے تھے، بہنیں اپنے گھر تھیں، سہیب اپنے گھر میں چھوٹا تھا، اس کی صرف بہنیں ہی تھیں اور سب کی سب شادی شدہ تھیں۔ سب بہنوں کا چہیتا بنا پھرتا تھا، قد کیا لمبا ہو گیا اور جم جا جا کر باڈی کیا بنا لی تھی، خود کو سلمان خان سمجھتا تھا۔ 14 اگست پر دادی اماں نے جو دھماکے ہمارے سروں پر کیے، ہم لوگ بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ 14 اگست پر دادی اماں کو ہمارے گھر آنا تھا، حالانکہ باری ان کی 15 اگست کے بعد آنی تھی، کیونکہ 15 کے دن کا وقفہ تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ 14 اگست چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی مناؤں گی۔ تایا کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تائی کہنے لگی نہیں، سفینہ مجھے بڑے طعنے دے گی، لیکن پھر بھی لڑا کر دادی اماں 13 تاریخ کو ہی ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ہم بڑے خوش تھے۔ دادی اماں نے اسی رات صندوق کھولا، پھر ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، کیونکہ جب وہ واپس آئی تھی تو کئی رشتہ دار اور ان کی سہیلیاں ان سے بچھڑ گئی تھی۔ جب ان کو یاد کرتی تو بہت روتی۔ پورا سال تو ویسے دادی اماں کو اپنی بہنیں سہیلیاں یاد نہیں آتی تھی، لیکن جب صندوق کھولتی تھی تو کسی کی چوڑیاں دیکھ کر روتی تھی تو کسی کا دوپٹہ دیکھ کر۔ پھر پاکستان آزاد ہونے کے جتنے قصے ان کو یاد ہوتے وہ ہمیں سنا دیتی۔ اس وقت ایسا ہوا تھا، اس وقت ویسا ہوا تھا، پھر انہیں دادا ابا بھی یاد آتے تھے۔ لیکن آج جو کچھ ان کے صندوق کے نیچے سے نکلا تو اس نے ہم سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پہلی بار دادی اماں کو بھی یاد آیا تھا، اور تھی ہمارے دادا ابا کی وصیت، اور اس کا خیال بھی اس وقت آیا جب وکیل صاحب ہمارے گھر آئے تھے۔ ایک تو 14 اگست اگلے روز ہماری تیاریاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو دادی اماں صندوق کھول کر بیٹھ گئیں، اور عین اسی وقت وکیل صاحب بھی آ گئے، جو کہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ابا نے ہی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، دادی اماں بھی وہیں اپنے پول پٹاری لے کر بیٹھ گئیں۔ ابا نے کہا کہ جی وکیل صاحب، خیر سے آنا ہوا نا؟ کہنے لگے کہ تمہارے ابا نے کہا تھا کہ جب تمہاری چھوٹی بیٹی 18 سے اوپر کی ہو جائے تو پھر یہ وصیت میں تمہیں اور تمہارے بڑے بھائی کو سنا دوں۔ اس کی ایک کاپی تمہاری دادی کے صندوق میں ضرور ہوگی۔ یہ سن کر دادی بھی متغیر ہو گئی اور ہم لوگوں کو بھی حیران تھے، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ مجھے منور بھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نجمہ بھابھی میرے گھر نہیں آئیں گے۔
میری والدہ کی بات سن کر وکیل کہنے لگا کہ دیکھیں، یا تو آپ دونوں کو ان کے گھر جانا پڑے گا یا پھر ان کو یہاں بلانا پڑے گا۔ یہ بات میں سارے خاندان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے والد کی وصیت ہے۔ دادا کے بس دو ہی بیٹے تھے، ابا اور تایا۔ بہن کوئی تھی نہیں۔ خیر، وکیل صاحب نے ہی میرے تایا ابا کو فون کیا اور ہمارے گھر پہ بلوایا۔ تایا ابا، تائی، صہیب تینوں ہی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ سب کو لگا کہ شاید دادا ابا نے کوئی ایسی جائیداد بھی رکھی ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا، اور وکیل صاحب ان کا بٹوارا کرنے آئے ہوں گے۔ خاص طور پر میرا نام لیا گیا تھا، اس لیے میں بڑی خوش تھی کہ ہو سکتا ہے دادا ابا نے گھر کے کسی کونے میں، کھدرے میں، یا گھر کے پیچھے بنے چھوٹے سے باغیچے میں کوئی سونا دفن کیا ہو جسے وہ میرے نام کر گئے ہوں، کیونکہ اکثر پرانے وقتوں کے لوگ سونے، چاندی اور قیمتی سامانوں کو برتنوں میں ڈال کر مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے اور چوری نہ ہو سکے۔ بہرحال ہم سب ہی متجسس تھے، اور دادی اماں ابھی بھی اپنا صندوق کھولے بیٹھی تھی۔ وکیل صاحب بیٹھے تھے، ابا اور تایا بھی کافی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ سب کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا تھا کہ آخر دادا ابا نے اتنی دیر بعد ہی وصیت بتانے کے لیے کیوں کہا۔ وکیل صاحب نے جیب سے پرانا سا پرچہ نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ میں محمد مختار اپنے ہوش و حواس میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ گھر نہ تو میرے چھوٹے بیٹے کے نام ہوگا اور نہ ہی بڑے کے، جب تک کہ وہ آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ ایک دوسرے سے نہ کریں گے، ورنہ میرا یہ گھر بیچ کر پیسہ کسی خیراتی ادارے میں دے دیا جائے۔ ایسے تو سارے خاندان کی شادیاں ہو چکی تھی، بچے تھے میں یا صہیب، پھر وہاں پہ میرا اور صہیب کا نام بھی لکھوایا گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی آپس میں کروا دی جائے تو ہی جائیداد ملے گی، ورنہ 1 مہینے کے اندر اندر گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو دادی کے صندوق سے بھی وصیت کی دوسری کاپی مل گئی تھی۔ تایا ابا اور ابا دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی اس کے نکمے اور آوارہ بیٹے کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کر جہاں تایا کو تپ چڑھی تھی، صہیب بھی غصے سے میرے باپ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کی اندھی بیٹی سے میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس نے سیدھا میرے نظر اور میری نظر کے چشمے کا تانا دیا تھا۔ میں نے اپنا چشمہ ناک سے اوپر کیا۔ اگر تم لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گھر خالی کر دیں۔ اس گھر کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی اتنا خاص نہیں تھا۔ ابا بھی بس اتنا کماتے تھے کہ مہینہ گزر جاتا تھا۔ تایا ابا کا بھی کوئی بس بہت اچھا کاروبار نہیں تھا۔ میرے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر کر رہ گیا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا، میرے لیے کوئی سونا چاندی چھپا کر گئے ہوں گے۔ وصیت بھی کی تو کیا کی، اس کمینے سے رشتہ مر کے بھی نہ کرتی۔ خیر، ہمیں جانتی تھی کہ شادی وادی تو ہونے والی نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ گھر تھا۔ دادی اماں رونے لگیں کہ میرے شوہر کے ہاں کوئی خواہش ہے، اس لیے اگر تم دونوں نے یہ خواہش پوری نہیں کی تو میں تم لوگوں کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے ابا کی پریشانی تو دور کرنے کے بجائے صہیب کہنے لگا کہ مجھے سڑک پر رہنا منظور ہے اور اس فتنہ لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں سے مری جا رہی ہوں، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، قد کو دیکھا ہے، انسان کم اور اونٹ زیادہ لگتے ہو۔ میں نے بھی اس کے لمبے اونچے قد پر چوٹ کی تھی۔ تایا ابا اور ابو چپ ہو گئے تھے تو میں اور صہیب شروع ہو چکے تھے۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ دادی اماں کہنے لگی کہ کیسی مرضی، میرا کیا ہے، میری تو زندگی ویسے بھی 4 دن کی رہتی ہے، میں یتیم خانے میں ہی گزار لوں گی۔ ان دونوں کو بولو گھر خالی کریں، ورنہ کل 14 اگست ہے، تبھی دونوں بچوں کا نکاح کر دیں گے۔ تایا ابا وکیل سے کہنے لگے کہ وکیل صاحب کل آپ عصر کے بعد پہنچیے گا، آپ کے سامنے ہی ہم نکاح کروا دیں گے۔ اس بات پر ابا نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، اور تایا ہی میری امی اور تائی نے یہ خبر ہم دونوں کے لیے کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ جب ہم نے یہ سنا تو پھر ہم دونوں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ چپ چاپ تھے۔
اماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور تائی اماں نے سہیب کو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی سہیب کے ساتھ نکاح، انکار کر دے ابا۔ وہ کہنے لگا کہ ابا میں بھی اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں، آپ کو گھر ملے نہ ملے میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ تائی اماں سہیب کو اپنے گھر واپس لے گئیں۔ دادی اماں کو ویسے دادا جی کی یاد آنے لگی اور وہ رونے لگیں۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ صاف انکار کر دوں گی۔ رات کو میرے ماں باپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ سمجھنے کی کوشش کرو، کائنات گھر سے نکال دیا جائے گا تو کہاں جائیں گے ہم؟ تمہارے ابا کا اتنا کام نہیں ہے۔ ارے یہاں کھانا پینا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، جو تھوڑی بہت پیسے بچاتے ہیں تمہارے جہیز کے لیے رکھ دیتے تھے۔ تمہاری 3 بہنوں کی شادی بڑی مشکل سے کی ہے، ایک گھر کا آسرا ہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ جانتی ہو آج کل کراچی میں گھر کتنے مہنگے ہیں، ہزاروں روپے کرائے پر لگ جاتے ہیں، پھر بجلی کا بل، یہ سب ملا کر 50,000 ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کب ختم ہوا اور کب شروع ہوا۔ دیکھو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، کسی سے تو تمہاری شادی ہم نے کرنی ہی تھی نا، تو سہیب بھی صحیح۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں، اس کمینے کے حوالے کرنا چاہتی ہیں، وہ تو مجھ سے گن گن کر بدلے لے گا اور تائی اماں میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میرے ابا کہنے لگے کہ جیسے کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ تم وہاں پر ظلم برداشت کرو گی۔ تمہاری ماں نے تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خوب سکھایا ہوا ہے، بچپن سے تمہاری ایسی تربیت کی ہے۔ ارے شروع میں کہتا رہا صفیہ بیگم بچوں کے دلوں میں نفرت مت ڈالو، لیکن نہیں، زہر بھرنا تھا بھر دیا۔ اب دیکھو اپنی بیٹی کو کیسے زہر اگل رہی ہے، وہاں وہ لڑکا اگل رہا ہے۔ تم دونوں دیورانی جٹھانی نے مل کر بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر کر رکھ دیا ہے۔ اب شادی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ وہ مالدار نہ یہ مان رہا ہے۔ اب بیٹھو، تم سمجھاؤ جیسے سمجھانا ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ ابا کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ اماں میری منت سماجت کرنے جا رہی تھی۔ اگر تمہاری تائی تمہیں کچھ کہے تو تم جواب دے دینا۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، میں سکون کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، پہلے آپ لوگوں کی لڑائیاں دیکھتی ہوں اور اب میں تائی اماں سے محاذ کھول کر بیٹھ جاؤں، اور وہ میرے ساتھ کہ تمہاری ماں نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی اور یہ کہا تھا، ایسا کیا تھا، ویسے کیا تھا۔ مجھے پسند نہیں ایسی زندگی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو میں رونے لگی۔ بہرحال میری ماں نے وہی ایموشنل والے جملے بازی شروع کر دی، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ پھر اپنی مجبوریوں کا رونا شروع کر دیا۔ مجبوراً مجھے چپ ہونا پڑا، لیکن جب بھی مجھے سہیب کے نام پر شوہر کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالنے کا خیال آتا تو میرے اندر سے جان نکلتی تھی۔ شاید تایا ابا اور تائی اماں نے اسے بھی خوب سمجھایا تھا، واسطے دے دے کر منایا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو سفید شلوار قمیض میں ماتھے پر بل ڈالے چپ چاپ سا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بھی اماں نے آپی کی شادی پر بنائی ہوئی میکسی پہنا دی۔ اتنی جلدی تو کچھ ملنا نہیں تھا۔ میں اماں سے کہہ چکی تھی کہ بات صرف نکاح تک رہنی چاہیے، لیکن وصیت کے مطابق رخصتی بھی ہونی تھی، اور آج ہی ہونی تھی۔ نکاح کے بعد جب ہم دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو میرا منہ مشرق کی طرف تھا اور اس کا منہ مغرب کی طرف۔ ہم تو سیدھا بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بڑی مشکل سے وکیل کے سامنے صلح صفائی کی گئی۔ ابا اور تایا تو خوب بغل گیر ہو کر ملے تھے، پر امی اور تائی اماں بڑی مشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دیکھنے والے کو لگے کہ گلے ملی ہیں۔ اسی طرح رخصتی بھی ہو گئی۔ تائی اماں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، مجھے گھر میں بٹھا کر یہ تک نہیں پوچھا کہ پانی بھی پیو گی کہ نہیں۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری تھی، صبح سے نکاح تک بس روتی رہی۔ آنکھیں میری ابھی بھی سوجی ہوئی تھی۔ بڑی بہن نے ذرا سا میک اپ کر دیا تھا، وہ بھی زبردستی، ورنہ میں تو وہ بھی نہیں کروا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سہیب بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا، میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ کوئی اچھی توقع مت رکھنا مجھ سے۔
میں نے کہا کہ میں ایسی امید لے کر آئی بھی نہیں ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے بس ایک بیگ مجھے میرے ساتھ لا دیا تھا جس میں میرے عام کپڑے تھے جو میں روزمرہ پہنتی تھی۔ میں اٹھی، اپنے بیگ میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ اپنے کپڑے بدلے، منہ پر ہاتھ دھویا اور واپس آئی تو وہ بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، تمہارے اکیلے کا بیڈ نہیں ہے یہ، نہ سمجھے نہ مجھے بھی جگہ دو۔ ویسے بھی چھوٹا سا کمرہ تھا، صوفے بھی نہیں تھے جیسے کہ عام طور پر کہانیوں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ شوہر بیڈ پر سو جائے تو بیوی صوفے پر سو جائے، لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ زمین کس لیے ہے، بچھاؤ بستر اور سو جاؤ۔ میں تو ایسے ہی سوتا ہوں، اور اس کے پاؤں کی جانب دیکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر پھر اس کی ٹانگ اٹھا کر میں نے دوسری طرف پھینکی۔ وہ اچھل کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ مت سمجھنا یہ میں یہاں پر کسی کے ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ انسان کے بچے بن کر رہو، نہ تو ٹھیک ہو ورنہ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی۔ اس کے مخالف سمت زیادہ بہتر ہے۔ جہاں اس کے پاؤں رکھے تھے میں نے وہاں تکیہ رکھ دیا، جہاں میرے پاؤں تھے وہاں اس کا تکیہ تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور جہاں میں لیٹی تھی میرے تکیے کے برابر اپنا تکیہ رکھا اور لیٹ گیا۔ میں اس سے پہلے آنکھیں بند کر چکی تھی، اس کی اس کارروائی سے بالکل بے خبر تھی۔ کسی کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بالکل میرے برابر میں میرے بالکل قریب لیٹا ہوا تھا، میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے میرے بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو، ایسے کیسے جانے دوں گا تمہیں۔ میں اسے کوئی بھی توقع نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن یہ توقع ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ صہیب چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا کہ نکاح نہیں کیا میں نے تم سے، یہ تم نے نکاح نامے پر سائن نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، ہماری لڑائی اپنی جگہ، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں نہ تمہاری مرضی شامل تھی اور نہ میری۔ اس لیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میری تو دل و جان سے یہی مرضی تھی۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو تم بہت پہلے سے اچھی لگتی تھی۔ میں اپنی اماں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، چاہتا تھا کہ میری شادی تم سے ہو، اس لیے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو مجھے وہ صہیب لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے میں نے آج تک دیکھا تھا۔ اکثر مختلف تھا، بڑے آرام سے اور پیار سے بات کر رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ اپنی جیب سے اس نے انگوٹھی نکالی، کہنے لگا کہ لاؤ اپنا ہاتھ، دو تمہیں رونمائی کی انگوٹھی پہنا دو۔ میں نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہو۔ 2-4 دن بعد تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا، تمہارے تیور بدل جائیں گے۔ کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کافی عرصے سے پسند کرتا ہوں، بس میں جانتا تھا کہ چچا کبھی مانیں گے نہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ دادا نے وصیت ایسی کی تھی، بس اماں ابا کے سامنے تھوڑا بھرم دکھا رہا تھا۔ سچی کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا تمہیں، ضرور تو نہیں کہ ہم وہی نفرتیں پالتے رہے جو ہمارے گھر والوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہیں۔ تعلیم یافتہ ہیں میں بھی اور تم بھی، ہمارا آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اماں نے چچی سے کچھ کہا اور چچی نے آگے سے اماں سے کچھ کہا تو اس میں میرا اور تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے انگوٹھی پہنائی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی وسوسوں کی زد میں تھا۔ لیکن اس نے ایسے بہت ہی پیار محبت والا معاملہ کیا تھا۔ تائی اماں نے صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا تو روایتی سانسوں کی طرح کہنے لگی کہ اب مجھ سے چونچلے بازی کی کوئی امید مت رکھنا، چلو آؤ سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس وقت تک صہیب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں کیا ہو گیا آپ کو، ابھی 24 گھنٹے نہیں آئے تو ناشتہ میں بازار سے لے آتا ہوں۔ صہیب کی بات سن کر تائی اماں اسے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کل کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں۔ کہنے لگا کہ جو آپ نے سمجھایا تھا وہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات اب میری بیوی ہے، اس لیے اسے وہی عزت دیں جو آپ نے میری بیوی کے لیے سوچ رکھی تھی۔ میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ یہ بھی آپ کو اتنی ہی عزت اور محبت دے گی۔
کہنے لگی سوچ ہے تمہاری، صفیہ کی بیٹی ہے، یہ گن گن کر بدلے لے گی مجھ سے، مجھے کونے میں لا کر بٹھا کر رکھ دی گی کسی فالتو چیز کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئیں۔ صہیب کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا، بڑوں کی لڑائیاں بڑوں تک ہی رہے تو اچھا ہے۔ تم سمجھو کہ تمہاری شادی کسی اور صہیب سے ہوئی ہے اور تم نے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہے جیسے تم نے شادی کے بعد رہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہرحال ناشتہ وہ لے کر آیا تھا، لیکن چائے پھر بھی میں نے بنائی، طائی اماں کے سامنے بھی رکھی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا میں نے اماں کی زبان سے سنا تھا۔ نہ صہیب ایسا تھا، اگر طائی اماں کی غلطی ہوتی تو انہوں نے ٹوک دیتا تھا۔ میں 5 دن بعد اماں کے گھر گئی تو اماں کو میری فکر تھی۔ کہنے لگی کہ اس کلموہی نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا نا؟ میں نے کہا کہ ماں آرام سے تو بات کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگی کہ دیکھو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ڈرنے کی، نہ صہیب سے اور نہ ہی اس کی اماں سے۔ میں نے کہا کہ دونوں بہت اچھے ہیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ اماں کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، اسے میں نے 10 سال گزارا ہے، اس کے ساتھ بڑی میٹھی چھری ہے یہ۔ اماں مجھے طائی اماں کے خلاف ابھی بھی سکھاتی رہتی تھی، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، کیونکہ جب صہیب میرے ساتھ ٹھیک تھا تو طائی اماں کا رویہ بھی ٹھیک تھا، تو پھر میں کیوں اپنے گھر کا جہنم بناتی؟ صہیب کی بات ٹھیک تھی، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے ایسی دشمنی کر لی ہے جیسے کہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہندو مسلم کی ہوا کرتی تھی۔ دلوں میں اتنی نفرتیں پیدا کر لی ہیں کہ ہمارے دل ان نفرتوں سے 14 اگست والے دن بھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ اس لیے 14 اگست کے موقع پر اپنے دلوں کی نفرتوں کو آزاد کر کے سب سے ملیں اور آزادی کی خوشی منائیں۔ بہت بہت شکریہ۔